بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو انسان ہاں کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو سب کی بات مانتا ہے وہ اچھا ہے۔ جب بڑے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم فوراً سے ہاں کہہ دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا ہم یہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے ہاں کہی۔ کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ انکار بھی آپ کے پاس آپشن ہے انکار کا، یا کوئی آپ کو انکار کر دے یا آپ خود انکار کر دو۔ زندگی میں نہ کہنا اور ہاں کہنا، ان دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ میرے ساتھ بچپن سے یہ مسئلہ ہے کہ میں کسی کو انکار نہیں کر سکتی، اور میں نے وقت کے ساتھ خود کی تربیت کی اور میں نے سیکھا کہ ہاں اور نہ دو آپشن ہے میرے پاس۔ اصل میں یہ بالکل نارمل بات ہے، کسی کو انکار کرنا یا آپ کو انکار ہو جانا، اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی ضروریات، اپنی ترجیحات اور اپنی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت اور احترام ختم ہو گیا۔ اچھا، مجھے انکار کرنا ایک پہاڑ جیسا لگتا تھا، بہت مشکل کام۔ جب میرے سے کوئی بات کرتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں فوراً سے اس کو کیا جواب دوں، حالانکہ میں ہاں نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن میں مجبور ہو کے ہاں کہتی تھی، کیونکہ میری ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ مجھے کسی نے سکھایا تھا کہ ہاں آپ کے پاس آپشن ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس سے میں نے انکار کرنا سیکھا، نہ کہنا سیکھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے یا کچھ مانگے تو فوراً ہاں نہ کہیں، چھوٹا سا وقفہ لیں، سوچے کیا یہ میں کر سکتی ہوں۔ جہاں ہم فوراً سے رد عمل دیتے ہیں فوراً سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہم انکار نہیں کر پاتے۔ تو یہ چھوٹا سا جو وقفہ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا انکار کرنے میں۔ ایسا کچھ جو آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ شائستگی کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرتے ہوئے ہمیں اپنا رویہ بہت ہی نارمل اور شائستہ رکھنا چاہیے تاکہ اگلے انسان کو بھی برا نہ لگے۔ سخت رویہ یا جارحانہ انداز، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انکار کرتے ہوئے اگر آپ کا انداز اچھا ہوگا تو اس سے اگلے انسان کو برا بھی نہیں لگے گا اور آپ کے تعلقات بھی ٹھیک رہیں گے۔ جب حدود واضح ہونا تو فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ چند منٹوں کی باتیں یہ میں نے بہت سالوں میں سیکھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اب میں اپنی بیٹی کی تربیت میں شامل کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو وہ باتیں سیکھنی نہ پڑیں جو مجھے خود سیکھنے میں سالوں لگ گئے۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ شروع سے یہ جانے کہ ہر بات میں ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا اور اپنی بات کہنا بدتمیزی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک مضبوط لڑکی بنے جو لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے خود کو خوش رکھنا سیکھے۔ میں نے سنا تھا کہ عمر کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات مجھے تب سمجھ نہیں آئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب میں 20 سال کی تھی تو مجھے لگتا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے، میں صحیح ہوں، دنیا غلط ہے۔ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی جیتی تھی اور اپنی بات کہنا مجھے بدتمیزی لگتا تھا۔ لیکن جب میں 24 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں ایک موڑ آیا۔ اسی عمر میں میری شادی ہوئی اور تب مجھے پہلی دفعہ آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے لگی، جب تک میں لوگوں کی بات مانتی رہوں گی، ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہوں گی، تب تک ہر رشتہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میرے قریب رہتے ہیں۔ لیکن جس دن میں اپنی بات کہہ دوں گی، جس دن میں انکار کر دوں گی، اسی دن وہ قریبی رشتے بدل جاتے ہیں۔ وہ رشتے جو کل تک بہت اپنے لگتے تھے، اچانک مجھے میری اوقات دکھانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہر رشتہ محبت سے نہیں جڑا ہوتا، کچھ رشتے فائدے سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ لوگوں کو پہچاننے کے لیے ان کی بات ماننا ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھی انکار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 24 سال کے بعد مجھے عقل آئی، مطلب کہ میں خود کو ایسے بولوں گی۔ 24 سال کی عمر کے بعد میں نے لوگوں کا جھوٹ دیکھا، ان کے چہرے بھی پہچانے اور رشتوں کی حقیقت بھی سمجھی، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب میں نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ جب رشتے بدلتے ہیں تو دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شاید مسئلہ مجھ میں ہے، شاید مجھے ہی بدلنا چاہیے، شاید مجھے ہی ہر بات مان لینی چاہیے۔ لیکن وقت کے ساتھ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہر بار سمجھوتا محبت نہیں ہوتا اور ہر بار خاموش رہنا صبر نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ رشتے ایسے ہوں گے جن سے اگر آپ بات نہ بھی کرو آپ کی مہینوں بعد بات ہو تو وہ زندہ رہتے ہیں، ان میں ایک زندگی آپ کو نظر آتی ہے جب آپ بات کرتے ہو اس رشتے سے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ روز بات کرتے ہو، جب تھوڑی سی سچائی بولی جاتی ہے تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو رشتے سچ برداشت نہیں کر سکتے، شاید وہ کبھی ہمارے ہونے کے قابل ہی نہیں تھے۔
جو لوگ واقعی ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو تو اپنی بات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی کہانی کسی اور کے لیے ہمت بن جائے۔ اللہ حافظ۔